آخر برطانیہ میں ایسی کون سی نئی شرائط لاگو ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے اب نوکری نہ کرنے والی بیوی یا شوہر کا یہاں پہ UK میں رہنا نہ صرف مشکل ہو جائے گا بلکہ ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، جو کہ یہاں پہ آنے کے بعد اس یہاں کے تعلیمی نظام کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی پہ پڑنے والے اثرات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پاکستانی خاندان جو کہ یہاں پہ UK میں آ چکے ہیں، آ کے سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں یا یہاں پہ آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ان کے اوپر ان نئے رولز کا کیا اثر مرتب ہونے جا رہا ہے اور کس طرح سے برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی خاندان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ UK میں نئے امیگریشن رولز لاگو ہو رہے ہیں۔ دن بہ دن یہاں پہ قوانین میں اتنی تبدیلی آ رہی ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ آخر ان کے ساتھ بیت کیا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب نہ یہاں پہ UK میں آنے کے بارے میں جو سوچ رہے تھے نا، انہوں نے اپنے ان ارادوں کو ملتوی کر دیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ یہاں پہ آلریڈی آ چکے ہیں، اور اسپیشلی ہم پاکستانی فیملیز کے حوالے سے بات اس لیے کریں گے کہ بھی پاکستانی فیملیز نا یہاں پہ آ کے بہت زیادہ سٹرگل کرتی ہیں اور بہت ٹف حالات کو فیس کر رہی ہیں۔ اور یہ جو آج آپ کے ساتھ میں ایک نیا قانون شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ واقعی میں گراؤنڈ ریئلٹی میں رہتے ہوئے پاکستانی فیملیز کو افیکٹ کیا ہے نا، اگر کوئی پاکستانی فیملی یہاں پہ آنے کے بارے میں سوچ رہی ہے یا اپنی زمین جائیداد ان لوگوں نے اس مد میں بیچ دی ہے کہ بھی ہم یہاں پہ برطانیہ کا پاسپورٹ لیں گے اور یہاں پہ آ کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، تو ان لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کو یہاں پہ آ کے کس قدر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ شبانہ محمود کے بارے میں تو آپ لوگوں کو میں گاہے بگاہے بتاتی آئی ہوں کہ وہ ان کے آنے کے بعد نا یہاں پہ امیگریشن کے جو قوانین تھے وہ بہت زیادہ سخت ہو گئے۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ بھی ILR جو کہ 5 سال پہ محیط تھا نا، اس کو بڑھا کے اس کی مدت 10 سال کر دی گئی، اور کئی ایک کیسز ایسے بھی تھے جس میں کہ اس کو 20 سال تک محیط کر دیا گیا ہے۔ اور ایون وہ لوگ جو کہ ابھی مطلب اس سرے پہ تھے کہ بھی انہوں نے 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد ILR اپلائی کرنا تھا، وہ لوگ کافی پریشانی کا ان لوگوں نے نا سامنا کیا کہ اب انہیں مزید 5 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو قانون میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، یہ اس نے پاکستانی فیملیز کو جو کہ یہاں پہ رہ رہی ہیں نا، ان کو واقعی میں بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو اس لیے کہ بھی یہاں پہ جتنی بھی انڈیا سے فیملیز آتی ہیں یا اور ساؤتھ ایشین کنٹریز سے آتی ہیں نا، تو ان لوگوں کا کلچر ایسا ہے یا وہ مینٹلی اس طرح سے پریپیئر ہو کے آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی ہم نے میاں بیوی دونوں نے مل کے کام کرنا ہے، یعنی کہ دونوں پارٹنرز کام کریں گے، بچے اسکول میں جائیں گے، اور وہ بالکل گوروں جیسا لائف سٹائل یہاں پہ آ کے بڑی ہی ایزیلی اپنا لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو اتنی زیادہ پرابلمز کو فیس نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن ہماری پاکستانی فیملیز کا جو کلچر ہے نا، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھی ایک شروع سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھی شوہر جو ہے وہ کام پہ جائے گا اور بیوی گھر میں رہے گی، کیونکہ اسلامی طریقہ بھی یہی ہے کہ بھی عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر میں رہے اور بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ تو یہاں پہ آ کے نا پاکستانی جتنی بھی فیملیز ہیں وہ موسٹلی یہی پریفر کرتے تھے کہ بھی وہ اپنی بیویوں کو گھر میں بٹھاتے تھے اور خود جو تھے وہ جاب کرنا پریفر کرتے تھے۔ لیکن اب یہ جو نیا قانون آیا ہے نا، اس کے مطابق یہ ہے کہ بھی یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے برطانیہ میں رہنا ہے اور یہاں کی آپ نے ILR حاصل کرنا ہے، یا یہاں کی اگر آپ لوگ نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میاں اور بیوی دونوں کو کام کرنا پڑے گا، چاہے آپ کا شوہر ملینئر ہی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ یہاں پہ رہتے ہوئے کوئی بزنس ہی کیوں نہیں کر رہا، یا وہ اپنے گھر کے اخراجات بڑے ہی خوش اسلوبی سے کیوں نہیں نبھا رہا۔ لیکن کیا کہ بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھی اگر آپ لوگوں کی بیویوں نے یہاں پہ رہنا ہے، یا مطلب اگر شوہر یہاں پہ رہتے ہوئے کام نہیں کرتا، مطلب کہ دونوں پارٹنرز کا کام کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور دونوں پارٹنرز کو سالانہ 12,570 پاؤنڈ سے زیادہ کی آمدنی جو ہے نا، یعنی کہ ٹیکس پیئنگ جو منی ہے، وہ اپنی شو آف کرنی پڑے گی۔ مینز کے بھی حکومت کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا، اور دونوں پارٹنرز میاں اور بیوی یہاں پہ رہتے ہوئے اگر کام کرتے ہیں تو تبھی یہ پاسبل ہے کہ وہ یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے ILR کے لیے اپنی اپلیکیشن ڈراپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر بیوی نے بیچ میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے یا یہاں پہ وہ ٹیکس نہیں پے کر رہی، تو اس صورتحال میں ان کا جو ILR ہے نا، وہ اب خطرے کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پہ رہتے ہوئے 1.5 لاکھ پاؤنڈ بھی کما رہا ہے اور اس کی بیوی اگر گھر میں رہتی ہے اور وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے نا، تو ایسی صورتحال میں یہ لوگ ILR کے لیے
کوالیفائی نہیں کریں گے، ان کو اس قابل نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ آگے پروسیڈ کی جائے یا اس کو فردر کنسیڈر کیا جائے۔ تو اب ایسی صورتحال میں آپ لوگ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھی ان پاکستانی فیملیز کے لیے جو کہ اپنی بیویوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے کام نہیں کرواتے، تو ان کے لیے یہاں پہ اب سروائیو کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے وہ لوگ اس امید پہ یہاں پہ آئے تھے کہ بھی یہاں پہ جا کے چلو جی شوہر کام کر لے گا، گھر کا گزارا چل جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد 5 یا 10 سال کے بعد چلو واٹ ایور جو بھی ہے ان لوگوں کا ILR ہو جائے گا۔ لیکن اب کیا ہے کہ بھی ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ بھی آپ کی بیوی کو بھی کام کرنا پڑے گا، اور ایسی صورتحال میں پاکستانی کمیونٹی اس لیے پرابلمز کا سامنا کر رہی ہے کہ وہ مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایک تو ان کا کلچر ایسا ہے، دوسرا اسلام کی وجہ سے، اور تیسرا یہ کہ بھی ان کی جو بیویاں ہیں اتنی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں کہ وہ جاب کریں، تو آج آ کے پھر ان کے لیے اور جابس ہی رہ جاتی ہیں جو کہ کرنی بڑی زیادہ مشکل ہوتی ہیں۔ کوئی آسان کام نہیں ہے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کھڑے رہنا اور کام کرنا۔ تو ایسی صورتحال میں جی اب ان لوگوں کے لیے نا صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے واپسی کا راستہ، کیونکہ کوئی بھی شخص اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ اس کا تو ILR ہو جائے، وہ پاسپورٹ لے لے یہاں کا، اور اس کے بیوی اور بچوں کا پاسپورٹ نہ ہو۔ کیونکہ اگر کسی بھی بچے نے، یعنی کہ کوئی پاکستانی فیملی ہے، اس کے شوہر کا پاسپورٹ ہو گیا ہے اور بیوی کا پاسپورٹ نہیں ہوا یا اس کا ILR نہیں ہوا، تو ایسی صورتحال میں ان کے جو چلڈرن ہوں گے، چاہے وہ جس مرضی ویزے پہ ہوں، چاہے وہ یہاں پہ بورن ہوئے ہوں یا واٹ ایور جو بھی سچویشن ہو، تو وہ ILR کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ وہ یہاں پہ برطانیہ کی نیشنلٹی اس وقت تک نہیں لے سکتے جبکہ ان کے دونوں پیرنٹس کام نہیں کر رہے ہوں گے، وہ ٹیکس پیئر منی اپنی شو آف نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں بچوں کو بھی ILR نہیں ملے گا۔ تو یہاں سے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھی اب بچوں کا مستقبل بھی ان لوگوں نے ماں اور باپ دونوں کے کام کرنے کے اوپر اس چیز کا انحصار کر دیا ہے کہ بھی دونوں پارٹنرز اگر کام کریں گے یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے، وہ ٹیکس پے آف کریں گے، تو ایسی ہی صورتحال میں یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ فیملی جو ہے وہ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ بڑا ہی کوئی ڈیفیکلٹ قسم کا یہ قانون جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے، اور خود بھی یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی، جو کہ پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے یہاں پہ آئے ہیں، کہ اب وہ کریں تو کریں کیا۔ مطلب کہ دوسرے بندوں کے اوپر نا اب یہ لوگ اس چیز کو انفورس کر رہے ہیں، اس چیز کو لاگو کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اب کام کرنا پڑے گا، ہر صورتحال میں کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھی شوہر جو ہے وہ باہر جا کے چاہے لاکھوں پاؤنڈز کمائیں، لیکن بیوی اگر گھر میں بیٹھی ہے تو ایسی صورتحال میں وہ فیملی ایلیجیبل نہیں کنسیڈر کی جائے گی۔ اور بھی بہت ڈھیر سارے پرابلمز پھر ان پاکستانی فیملیز کے ساتھ چلتے ہیں کہ بھی ان کے بچے یہاں پہ آ کے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یہاں کے اسکولنگ سسٹم میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی آنکھوں میں بڑے ڈھیر سارے خواب سجا کے آتے ہیں کہ بھی ہم نے کبھی بھی واپسی کا راستہ نہیں لینا۔ لیکن اب اس قانون کے تحت ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ یا تو وہ کسی اور کنٹری کی طرف مائیگریشن کر جائیں جہاں پہ کہ اس طرح کا کوئی رول نہ ہو، اور اگر وہ اپنی بیوی کو گھر میں بٹھا کے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں تو وہ چلا سکتے ہیں، ادروائز دے ہیو ٹو گو بیک ٹو پاکستان۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آخر یہ جو قانون ہے یہ صرف اور صرف پاکستانیوں کے لیے ہی ٹربل کا باعث بن رہا ہے، یا اگر آپ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اس قانون کے تحت رہتے ہوئے آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا واقعی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کہ اس میں تو حکومت کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ بھی اگلے کی بیوی گھر میں بیٹھے یا وہ کام کرے یا جاب پہ جائے یا نہ جائے، یا اس کا شوہر کام کرے یا نہ کرے، ان کے گھر کا گزارا چل رہا ہے۔ لیکن اب یہ کیسا ایک عجیب قانون ہے کہ بھی میاں بیوی دونوں کو کام کرنا پڑے گا، تو تبھی ان کو بھی یہاں کا ILR ملے گا اور ان کے بچے بھی یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ ادروائز نہ تو بیوی کو جو ہے وہ ایلیجیبلٹی ملے گی اور نہ ہی ان کے بچوں کو کسی صورت میں یہاں کی نیشنلٹی ملے گی۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے جو کہ یہاں پہ آلریڈی آ چکے ہیں اور آ کے یہاں پہ کسی نہ کسی طرح کی سٹرگلز کا سامنا کر رہے ہیں، اور بڑی ہی شدید قسم کی یہاں پہ رہتے ہوئے مشکلات ان سے دو چار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں یہاں پہ پیدا کرے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔